السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس این سنو کہانی، جہاں پہ ہم نے دیوتا سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ نیو ایپیسوڈ آپ سے مس نہ ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ کیا وہ ہمارے درمیان دیوار بنا ہوا ہے؟ ہاں، یہ ایک CID افسر ہے۔ یہ تمہارے متعلق سوالات کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو گفتگو ہو اسے تم بھی سنتی رہو۔ گفتگو کے دوران میری سوچ کی لہریں تمہارے دماغ تک پہنچتی رہیں گی۔ اب تم توجہ سے سنو کہ میں اپنے مخاطب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اتنی دیر میں نے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ میں نے ایک کش لے کر دھواں چھوڑنے کے بعد کہا، وہ لڑکی جو میرے ساتھ ہے اس وقت میری طرف پلٹ کر دیکھ رہی ہے۔ وہ میری منگیتر ہے۔ اس کا نام سمیہ ناز ہے۔ چونکہ وہ میری شریک حیات بننے والی ہے اس لیے میں اسے سمیہ کے بجائے سامی کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ آپ مس سمیہ ناز کا پتہ بتائیے۔ میں نے اپنی کوٹھی کا پتہ بتا کر کہا، وہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ ان کا کوئی نہیں ہے۔ مشرقی پاکستان میں ان کا چھوٹا سا خاندان تھا، ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن۔ حالیہ سیلاب میں وہ لاپتہ ہو گئی۔ سامی اپنے ماموں کے ہاں پناہ لینے یہاں لاہور آ گئی۔ جس کوٹھی کا پتہ ابھی میں نے بتایا ہے وہاں ان کے ماموں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے۔ جب سامی یہاں پہنچی تو ان کے ماموں وہ کوٹھی چھوڑ کر جا چکے تھے اور میں وہاں اب کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا ہوں۔ سامی وہاں آئی تو میں انہیں بتا نہ سکا کہ ان کے ماموں وہ کوٹھی چھوڑ کر یا شہر چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ یہ تنہا اور بے یار و مددگار تھی، اس لیے میں نے اپنے ہاں پناہ دے دی۔ ہم بہت جلد ایک دوسرے سے گھل مل گئے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے مزاج کو اتنی اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ اب کچھ دنوں میں ہماری شادی ہو جائے گی۔ جناب، اتنی باتیں میں نے بتا دی، اب آپ بتا دیجئے کہ آپ خصوصاً سامی کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھا ہوں کہ جسے آپ سمیہ ناز کہہ رہے ہیں وہ دراصل سلمیٰ قادر ہے۔ آج سے 6 دن پہلے یہ پنڈی میں تھی۔ اسے احمد شیخ نامی ایک شخص کی کوٹھی میں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ملک کے دشمن تھے، وہ سب فرار ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ آج اتفاق سے یہ محترمہ نظر آ گئی ہیں۔ آپ میرے ساتھ مینیجر کے کمرے تک چلیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں اور مخصوص اشاروں سے ایک دوسرے کو کچھ سمجھاتے رہیں۔ آئیے۔ میں اس کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا۔ مینیجر کے کمرے میں پہنچنے تک ہم خاموش ہیں۔ اس خاموشی کے دوران میں نے سامی کو بتا دیا کہ میں مینیجر کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھی رہے۔ کوئی خاص بات ہوگی تو میں سوچ کے ذریعے اس سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ مینیجر کے کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی مینیجر کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ جانے کے بعد میرے ساتھ آنے والے شخص نے ادھیڑ عمر کے آدمی کو سر کہہ کر مخاطب کیا اور اسے بتانے لگا کہ میں نے سامی کے متعلق کیا بیان دیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی انسپیکٹر تھا اور میرے ساتھ آنے والا اس کا اسسٹنٹ تھا۔ انسپیکٹر نے اس کی تمام باتیں سننے کے بعد مجھ سے کہا، تم 8 بجے اس کلب میں سلمیٰ قادر کے ساتھ آئے ہو۔ اس وقت 9 بجے ہیں۔ اس 1 گھنٹے میں ہم نے تمہاری کار کے نمبر کے ذریعے تمہارے متعلق جو معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارا نام فرحاد علی تیمور ہے۔ کوٹھی کا پتہ وہی ہے جو تم نے میرے اسسٹنٹ کو بتایا۔ ہمارے آدمیوں نے آس پاس کی کوٹھیوں میں تمہارے متعلق مزید معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ سامنے والی کوٹھی میں تمہارے چچا رہتے ہیں۔ تمہارے چچا ناصر علی نے بتایا کہ تم 3 دن سے لاپتہ ہو۔ تمہارے ساتھ تمہاری پھوپھی اور ان کی جوان لڑکی رہتی ہے۔ آج تمام دن وہ بھی نظر نہیں ہے۔ سچ سچ بتاؤ کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور تم 3 دن سے کہاں گئے تھے؟ میں اپنی کوٹھی میں تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ سامی سے نئی ملاقات ہے۔ میں اس کے ساتھ کوٹھی میں وقت گزار رہا تھا۔ میں نے اپنی پھوپھی سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی رشتہ دار مجھے پوچھنا ہے تو کہہ دے کہ میں موجود نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ چچا جان نے بھی مجھے 3 دن سے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ سامی کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ میری پھوپھی اور ان کی صاحبزادی آج صبح شاہ کوٹ گئی ہیں، کل تک واپس آ جائیں گی۔ ویسے آپ سامی پر خواہ شبہ کریں، ہو سکتا ہے کہ سلمیٰ قادر کسی حد تک اس کی ہم شکل ہو، لیکن یہ سلمیٰ قادر نہیں ہے۔ یو شٹ اپ۔ انسپیکٹر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ اسی وقت تمام بتیاں بجھ گئیں۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کہا، آپ نے ہاتھ مار کے تمام بتیاں بجھا دی؟ اب مجھے جانے دیجیے، سامی تنہا ہے۔ خبردار، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے۔ اسسٹنٹ انسپیکٹر نے گرج کر کہا۔ پھر اس کے بائیں ہاتھ میں ایک لائٹر روشن ہو گیا۔ اس کی روشنی میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں ڈائننگ ہال کی طرف سے سامی کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جلا کر کہنے لگا، یہ آپ لوگوں کی زیادتی ہے۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں اور وہاں میری منگیتر پر مصیبت آئی ہوئی ہے۔ انسپیکٹر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم بھی آرام سے بیٹھو۔ ہمارے آدمی سلمیٰ قادر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ نہ تو وہ فرار ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی زبردستی سے بھگا کر لے جا سکے گا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر سامی کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی
کیا بات ہے، فرحات خاموش کیوں ہے؟ میں نے اسی لیے چیخ ماری ہے کہ وہ آواز سن کر مجھ سے رابطہ قائم کرے، مگر وہ ابھی تک خاموش ہے۔ میں خاموش ہوں مگر تمہیں سن رہا ہوں۔ تم بتاؤ کہ فائرنگ تم سے کتنی دور ہو رہی ہے؟ اس وقت تم کہاں ہو؟ اس کی سوچ نے کہا، اس وقت میں 3 آدمیوں کے نرگے میں ہوں۔ ان میں سے ایک آدمی کو میں نے پہچان لیا، وہ بھوانی شنکر کا ماتحت ریوالور کی زد پر جبڑے مجھے کلب سے باہر لے جا رہے ہیں۔ اس کے 2 ساتھی میرے آگے ہیں اور فائرنگ کرتے ہوئے میرے سامنے سے راستہ صاف کرتے جا رہے ہیں، اور وہ دوڑتے ہوئے مجھے کھینچتے ہوئے کلب کے کمپاؤنڈ میں آ گئے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی محتاط انداز میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ شاید وہ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں اور ہمیں زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک کار کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر مجھے جبرن بٹھایا جا رہا ہے۔ تم جانتے ہو کوئی مجھ پر جبر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے شوٹ کریں گے تو میں کسی اور لڑکی کے جسم میں پناہ لے لوں گی اور پھر ایک نئی زندگی شروع کر دوں گی۔ لیکن تم میری یہ مجبوری بھی جانتے ہو کہ میں اپنے موجودہ جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ مجھے اپنے ظاہری وجود سے کتنی محبت ہے یہ تو تم جانتے ہو۔ ان کے ساتھ جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ان کے ذریعے بھوانی شنکر تک پہنچ جاؤں گی۔ میرے وہاں تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے دماغی رابطہ قائم کر کے بھوانی شنکر کی گردن پکڑنے آ جاؤ۔ ہمارا پروگرام بھی یہی تھا، اب اس کے آدمی خود ہی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ، کیا میرے سوچنے کا انداز درست ہے؟ تم واقعی ذہین ہو سامی۔ دشمنوں کو رہنمائی کرنے دو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تمہارے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہوں، راستوں کو پہچانتی جاؤ تاکہ بعد میں میری رہنمائی کر سکوں۔ میں تھوڑی دیر بعد پھر تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے رابطہ توڑ لیا۔ اسی وقت تاریکی چھٹ گئی، کمرہ روشن ہو گیا۔ انسپیکٹر ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، اسسٹنٹ میری طرح ریوالور تانے کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور انسپیکٹر کے سامنے ٹینشن ہو کر کہنے لگا، سر وہ لوگ اسے لے گئے ہیں، انہوں نے مین سوئچ آف کر دیا، پھر وہ فائرنگ کرنے لگے۔ ہم ان کی طرح تاریکی میں اندھا دھند فائرنگ نہ کر سکے کیونکہ دوسرے بے گناہ لوگ جو گھبرا کے ادھر سے ادھر جا رہے تھے گولیوں کا نشانہ بن جاتے۔ پھر بھی ہمارے 2 آدمی جیپ لے کر گئے ہیں، ان کی کار کا پیچھا کریں، بہت کمال کریں۔ انسپیکٹر نے تنزیہ انداز میں کہا، آدمی ان کا راستہ نہ روک سکے، اتنی تلاش کے بعد وہ لڑکی نظروں میں آئی تھی، اسے بھی وہ لے گئے۔ تم سب نکارو، اگر وہ ہاتھ نہ آئی نا تو سب کو ڈسمس کر دوں گا۔ پھر وہ اپنے اسسٹنٹ کو بتانے لگا کہ وہ ان سے رابطہ قائم کرے اور جو سلمیٰ قادر اس کے ساتھیوں کا پیچھا کریں۔ میں تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح ان لوگوں سے نجات حاصل کر کے سامی تک پہنچا جائے۔ مشکل یہ تھا کہ میں انٹیلیجنس والوں کو کوئی نقصان پہنچا کر وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ میرے ہی ملک کی سلامتی کے لیے پریشانیاں اٹھا رہے تھے۔ میں ان پر بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے دشمنوں تک پہنچ سکتا ہوں۔ ایسے علوم کو جہاں تک ممکن ہو ایک راز کی طرح سینے میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اسے عام طور سے تماشا نہیں بنایا جاتا۔ اس وقت کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے سامی سے رابطہ قائم کیا۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ہیلو سامی، اس وقت تم کہاں سے گزر رہی ہو؟ او فرحات، تم اتنی دیر کے لیے غائب نہ ہو جائے کرو، میں یہاں کے راستوں کو نہیں پہچانتی ہوں۔ اس وقت ہم راؤنڈ اباؤٹ کو کراس کر رہے ہیں۔ اس گول چکر کے وسط میں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کا ہولڈنگ نصب ہے۔ ایک جیپ کار بہت دیر سے اس گاڑی کا پیچھا کری ہے اور یہ اسے ڈاج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، میں سن رہا تھا۔ اس دوران اس کے پاس بیٹھے شخص کی آواز سامی کے دماغ سے ٹکرائی اور میں نے اسے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، یہ اس طرح باہر دیکھ رہی ہے جیسے راستہ پہچان رہی ہو۔ اگر کسی طرح یہ پھر بچ کر نکل گئی تو اپنے کسی یار کو ہمارے اڈے تک لے آئے گی۔ دوسرے نے کہا، اس کا باپ بھی بچ کر نہیں جائے گا، مگر آنکھوں پر پٹی ضرور باندھنا چاہیے۔ سامی کی سوچنے کا، فرحات یہ لوگ میری آنکھوں پر پٹی باندھنا چاہتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میں نے راستوں کی نشاندہی کیسے کروں گی؟ میں تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گیا۔ سامی کی آنکھیں بند ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ وقتی طور پر اندھی ہو جاتی اور مجھے اس منزل کا پتہ نہ بتا سکتی جہاں سے لے جایا جا رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، میں کوئی تدبیر سوچ رہا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دے دی مگر خود پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ میرے آس پاس انٹیلیجنس کے آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ اسسٹنٹ انسپیکٹر ٹرانسمیٹر کے ذریعے باتیں کر رہا تھا اور انسپیکٹر کو بتاتا جا رہا تھا کہ ان آدمی کن راستوں سے گزرتے ہوئے دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ لیکن 10 منٹ کے بعد اس نے مایوس کن اطلاع دی کہ جیپ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور وہ ملتان روڈ کے کنارے رک گئے ہیں۔ انسپیکٹر غصے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور میز پر ہاتھ مار کر اپنے ماتحتوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ پہلے چند منٹ تک بھی مایوس ہو گیا تھا۔ سامی سے سوچ کر رابطہ تھا مگر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، اس لیے وہ میری رہنمائی نہیں کر سکتی تھی۔ چند منٹ کے بعد میں نے ذہن سے ساری پریشانیاں نکال دیں، سامی کی طرف سے بے فکر ہو گیا اور اپنے دماغ کو پرسکون بنا لیا۔
کیونکہ اس کے بغیر توجہ کی یکسوئی ممکن نہیں تھی۔ پھر میں پوری توجہ سے اپنی صلاحیتوں کے متعلق سوچنے لگا۔ میری خیال خوانی کی صلاحیتیں یہ تھی کہ میں کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کی سوچ تک پہنچ سکتا تھا، کیونکہ ہر انسان کی آنکھیں اس کی سوچ کا آئینہ ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آنکھیں انسان کی دلی حالات کی چگلی کھاتی ہے، لیکن میں نے ان فراد کے چہرے اور آنکھیں نہیں دیکھی تھیں جو سامی کو لے جا رہے تھے۔ وہ سب میرے لیے مکمل اجنبی تھے۔ میں ان اجنبیوں سے آنکھوں کے ذریعے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی سوچ تک پہنچ کر انہیں کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں ان کی گفتگو کسی طرح سنتا۔ ان کی گفتگو کے انداز سے ان کا سوچنے کا انداز معلوم ہو جاتا۔ اس طرح میرے دماغ کی لہریں ان کی سوچ کو اپنے گرفت میں لے لیتی۔ ایسے سوچتے وقت میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ جس کار میں سامی بیٹھی ہے اس کے کار ڈرائیور سے ذہنی رشتہ جوڑنا چاہیے۔ میں نے فوراً ہی سامی کو کہا، ہیلو سامی، جو شخص کار ڈرائیو کر رہا ہے تم اس سے باتیں کرو، خواہ کیسی ہی بے تکی باتیں ہوں، تم فوراً اسے گفتگو پر مجبور کرو۔ سامی نے میری ہدایت پر عمل کیا، کہنے لگی، سنو، جو شخص ایک کار ڈرائیو کر رہا ہے میں اسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ کسی نے سامی سے کہا۔ اس کی آواز سامی کے ذہن سے ٹکرائی اور میں اسے سننے لگا۔ سامی نے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جہنم میں۔ جہنم کتنی دور ہے؟ جتنی بھی دور ہو، اب ہمارا کوئی راستہ نہیں روکے گا، تم اطمینان سے بیٹھی رہو۔ اطمینان سے کیسے بیٹھوں؟ میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بکواس مت کرو، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ سامی سے چھیڑ چھاڑ کر باتیں کرنے پر مجبور کری تھی۔ اس دوران میں نے ڈرائیو کرنے والے کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سامی سے کہا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی کار ڈرائیور سوچنے لگا، ہائے یہ کمبخت کتنی حسین ہے، اسے دیکھتے ہی رال ٹپکنے لگتی ہے، مگر باس کا حکم ہے کہ اسے چھیڑا نہ جائے اور نہ ہی اسے بتایا جائے کہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، ہاں، مجھے اس حسینہ کے متعلق سوچنے کے بجائے اپنے آگے پیچھے کا خیال رکھنا چاہیے کہ آگے ہمیں کہاں تک جانا ہے، اور پیچھے بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ اس کے دماغ نے حکم دیا کہ وہ عقب نما آئینے میں دیکھے۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، نہیں، کوئی پیچھا نہیں کر رہا۔ پیچھا کرنے والی جیپ ملتان روڈ پر ہی رک گئی تھی۔ میں راستہ بدل کر قصور وانی سڑک پر آ گیا ہوں۔ دراصل ہمیں اس سڑک پر چلنا ہے، انہیں محض دھوکہ دینے کے لیے۔ میں ملتان روڈ پر گاڑی دورا رہا تھا۔ اب ان کے فرشتے بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم قصور کے بارڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اسے رابطہ توڑ دیا۔ میری پریشانیاں پھر بڑھ گئیں۔ وہ بارڈر کی طرف جا رہے تھے، یعنی سامی کو سرحد پار لے جا رہے تھے۔ میں اس کی دوری کے خیال سے تل میں لا گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو انسپیکٹر ہاتھ میں ٹرانسمیٹر لیے کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ ملتان روڈ اور دوسری برانچ روڈ پر ناکہ بندی کا حکم دے رہا تھا۔ میں نے کہا، جناب، میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ وہ میری سامی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انسپیکٹر نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے گھرا کر کہا، اتنی دیر سے تم خاموش بیٹھے تھے، اب سچ بتاؤ گے؟ کیا پہلے ان کے منصوبوں کے متعلق ہمیں نہیں بتا سکتے تھے؟ اگر مجھے ان کے منصوبوں کا علم ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا۔ میں اپنے ملک کا وفادار ہوں۔ دوسرا یہ کہ سامی میری زندگی ہے۔ میں کبھی یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھ سے میری زندگی چھین کر لے جائے۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کس طرح کر سکتا ہوں۔ جناب، میرے سونگھنے کی حس بہت تیز ہے۔ ایک بار جس سے سامنا ہو جائے میں اس کے جسم کی محسوس مہک سے آشنا ہو جاتا ہوں۔ اس وقت بھی تقریباً 30 میل دور سے سامی کی خوشبو میرے نتنوں تک آ رہی ہے، اور یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ابھی قصور والی سڑک پر ہے اور وہ لوگ اسے بارڈر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا تم ہمیں احمق سمجھتے ہو؟ انسپیکٹر نے، کیا کسی انسان کے سونگنے کی حس اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ وہ سونگ کر ان کے جانے کی سمت کا تعین کر لے، اور یہ بھی بتا دے کہ وہ کس مقام پر ہے؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم بھی ان کے آدمی ہو؟ تم ان کے پروگرام سے پہلے ہی واقف تھے۔ اگر تم اس بات کا اقرار کرو گے تم مجرم بن جاؤ گے۔ اس لیے محض سامی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کے پروگرام کے متعلق احمقانہ انداز میں بتا رہے ہوں۔ میں نے کہا، آپ یقین کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ اپنے کسی آدمی کو کمرے سے باہر بھیج دیجئے، وہ باہر کہیں بھی جائے گا، میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بتاتا رہوں گا کہ وہ کہاں کہاں سے گزرا۔ ان کی دانش میں نے عجیب و غریب دعوے کیے تھے۔ انسپیکٹر نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے اور 5 منٹ تک کہیں وقت گزار کر چلا ہے۔ وہ آدمی جانے لگا۔ میں نے اسے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک بار تمہیں قریب سے سونگنا چاہتا ہوں۔ وہ رک گیا۔ میں نے اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دراصل میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کی سوچ تک پہنچا تھا۔ میں اس کے چاروں طرف یوں گھوم رہا تھا جیسے اس کے جسم کی مہک کو پہچان رہا ہوں۔ پھر میں نے اسے جانے کے لیے کہا۔ میں نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارے اچھے بھی نہیں بتا سکیں گے کہ میں 5 منٹ کہاں گزار کر آؤں گا۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا، اب میں آپ کے آدمی کے متعلق جو رپورٹ دے رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ وہ اس وقت ڈائننگ ہال سے گزر رہا ہے اور ٹوائلٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ٹوائلٹ کے دروازے میں پہنچ کر اس کے جسم کی مہک رک کی ہے، نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے۔ اسے جلد ہی وہاں سے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ ٹوائلٹ کی بدبو اس کے جسم کی بو سے گڈ مڈ ہو رہی ہے۔ ہاں، اب وہ آگے بڑھ گیا ہے، پاؤڈر روم کے دروازے پر آ گیا۔
پاؤڈر روم میں شاید کچھ عورتیں اپنا میک اپ درست کر رہی ہیں. کریم، پاؤڈر اور مختلف چیزوں کی خوشبو اس آدمی کے جسم کی مہک سے لپٹ رہی ہیں. اب وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے. وہ بھی ڈائننگ ہال میں آ گیا ہے. اس کی خوشبو مشرق کی طرف جا رہی ہے. ڈائننگ ہال کے مشرقی حصے میں بار کاؤنٹر ہے. اس کے بدن کی مہک کاؤنٹر کے پاس رک گئی ہے. میں ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گیا. وہ آدمی کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہو کر میرے متعلق سوچا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے جسم کی مہک کو پہچان سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کاؤنٹر کے پاس کیا کرے. اگر وہ 2.5 منٹ میں ایک پیگ نوش کر لے تو مجھے اس کا علم نہیں ہوگا، اور اس کے افسر کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے ماتحت نے ڈیوٹی کے دوران شراب چکھی ہے. یہ سوچ کر اس نے کاؤنٹر سے ایک وسکی کا پیگ لیا اور اسے ایک سانس میں ختم کرا تھا. میں نے انسپیکٹر سے کہا، اس وقت اس آدمی کے جسم کی مہک کے ساتھ وسکی کی مہک آ رہی ہے. اب وہ دونوں مہک آپس میں گڈ مڈ ہو رہی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا آدمی وسکی پی رہا ہے. شاید وہ بقیہ 2.5 منٹ وہیں گزارنا چاہتا ہے. میرے کہنے کے مطابق وہ 2.5 منٹ ختم ہونے سے چند سیکنڈ پہلے واپس آنے لگا اور انسپیکٹر سے کہہ دیا کہ اب اس کے جسم کی مہک واپس آ رہی ہے. میری رپورٹ ختم ہونے کے چند لمحے بعد وہ کمرے میں آ گیا اور انسپیکٹر کے سامنے ٹینشن ہو گیا. انسپیکٹر نے اسے کہا کہ وہ 5 منٹ کہاں اور کس طرح گزار کے رہا. اس کی پوری رپورٹ پیش کرے. اس کی رپورٹ پیش کی جو میں پہلے ہی کر چکا تھا. اس کی باتیں سن کر انسپیکٹر اور اس کے تمام ماتحت مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے. اس نے سب کچھ بتایا تھا، صرف وسکی پینے والی بات چھپائی تھی. لیکن جب انسپیکٹر نے اس کا منہ سونگھنے کے لیے کہا تو میری بات کی تصدیق ہو گئی. وہ سب میری صلاحیت سے بے حد متاثر نظر آ رہے تھے. میں نے انسپیکٹر سے پوچھا، کیا اب بھی آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں سامی کی خوشبو سونگھ کر دشمنوں تک آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ انسپیکٹر نے سر ہلا کر کہا، ہاں اب مجھے اب یقین ہو گیا ہے، لیکن میں تم پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتا. میں تمہارے ساتھ وہاں تک چلوں گا جہاں وہ سلمیٰ قادر کو لے گیا، مگر ہمارے آس پاس مسلح افراد کا حفاظتی دستہ ہوگا. اگر تمہاری طرف سے دھوکہ ہوا تو اسی وقت تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا. تو دوستو، یہ تھی آج کا ایپیسوڈ. کمنٹ میں ضرور بتائیں آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسے ہی لگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.